مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کووڈ-19 کرونا وائرس سے شفا عطا کی ہے تو اپنی زندگی کا صدقہ ادا کیجیے، اور بہترین صدقہ آپ کی جانب سے کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے خون کا پلازمہ کسی ایسے شخص کو ڈونیٹ کیجیے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ہماری تاریخ اسلامی ایسے بے شمار واقعات کا احاطہ بھی کرتی ہے جب دینے کو دل بہت کرتا تھا مگر پاس کچھ نہ ہوا کرتا تھا، اور پھر اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جب پاس تو بہت کچھ ہے مگر لینے والا کوئی نہیں۔ غزوات کی بات کریں تو اسلامی لشکر کی مدد کے لیے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں تو عمر فاروق آدھا گھر کا مال لے آتے ہیں، ابو بکر صدیق سارا گھر ہی لے آتے ہیں، عثمان غنی ذو النورین ہزاروں کی تعداد میں اونٹ اور گھوڑے لے کے چلے آ رہے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شجاعت کا پیکر بن کے کھڑے ہیں۔ ایسے عالم میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون غریب الحال مفلوک الحال ہے، تلاش بسیار کے بعد بھی کچھ نہیں ملتا تو اپنے بالوں کی چٹیاں ہی کاٹ کے لے آتی ہے، جو میری جانب سے یہی رکھ لیجئے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے ان بالوں کا کیا کریں گے؟ وہ کہتی ہے سامان باندھنے کے کام آ جائے گا، کسی اونٹ کو نکیل ڈالنے کے کام ہی آ جائیں گے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہرس، ہوس، طمع، لالچ نے ہر عقیدے کو، ہر جذبے کو اور اسلامی تاریخ کو پس پشت ڈال دیا ہے، ہمیں دور دور تک اخلاص و للہیت نظر نہیں آتی۔ جس کے پاس کچھ ہے وہ بھی دینے کا نہیں سوچتا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی اس جانب توجہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیں اگر آخرت میں عملوں کے نکھیڑے ہوئے تو شاید ہی کوئی پاک باز اور پاک تینت ہو جو بچ سکے، الا من رحم ربی، مگر جس پہ اللہ رحم کرنا چاہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ارشاد فرمایا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو فضل فرمانے والا ہے، وہاں عدل ہوا تو پھنستے چلے جائیں گے۔ جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید لگانی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرونا وائرس سے شفا عطا کی ہے، آپ موت کے منہ سے نکل کے زندگی کی طرف دوبارہ گامزن ہوئے ہیں تو اپنی زندگی کا صدقہ ادا کیجیے۔ اور بہترین صدقہ کیا ہے کہ آپ اپنے خون کا پلازمہ کسی ایسے شخص کو ڈونیٹ کیجیے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں میں خون کا پلازمہ دے کے ان سے لاکھوں ہتھیا لوں گا، تو آپ وہ وقت یاد کیجئے جب زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ یہ وقت دوبارہ بھی آ سکتا ہے جب پوری دنیا کے مستند علماء یہ کہہ چکے ہیں کہ پلازمہ کی خرید و فروخت اور خون کی خرید و فروخت بالعموم حرام ہے، تو آپ حرام سے چند ٹکے کما بھی لیں تو اس سے کتنی دیر سکون کی زندگی بسر کر سکیں گے؟ کچھ نہ کچھ اپنے کٹورے میں ڈال لیجئے کہ آخرت میں اللہ کے حضور جائیں تو نامہ اعمال میں کچھ تو اخلاص ہو، کچھ تو ایسا ہو جو اللہ کی رضا کے لیے۔ جناب جنید بغدادی کے بارے کہا جاتا ہے خواب میں کسی نے انہیں دیکھا، پوچھا کہ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ کہنے لگے نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ سب کچھ مکمل تھے، مگر جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوا اللہ پاک نے فرمایا ہمارے لیے کیا لے کے آیا؟ کہ گشت بدندہ رہ گیا، نظریں جھک گئیں، ہاتھوں کو جوڑ دیا، بہتے آنسوؤں سے عرض کرنے لگا مولا ہماری دنیا کا دستور یہ رہا ہے جب فقیر بادشاہوں کے پاس جاتے تھے تو بادشاہ فقیر کی پتلی حالت دیکھ کے کہا کرتے تھے مانگ کیا مانگتا ہے؟ مولا میں تو فقیر بن کے آیا ہوں، مولا سوائے عجز و انکساری کے، سوائے اخلاص کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اتنا اچھا ادب لے کے آیا ہے، اتنی اچھی باتیں لے کے آیا، جا اسی کے صدقے جنت دے رہا۔ تو ہمارے پاس اعمال کے نام پہ کچھ بھی نہیں،
ہماری ہر چیز میں دھوکہ، ریاکاری، دکھلاوا نظر آتا ہے۔ یہ بعض ایسے اعمال اور ایسے مواقع اللہ کو پسند آ جاتے ہیں کہ جن مواقع پر بندہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ نیک کام کرتا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ پلازما خریدا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں، خون یا اس کا پلازما، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے خون کی قیمت لینے سے منع کیا، لیکن اگر کوئی بغیر قیمت کے خون نہ دیتا ہو تو بامر مجبوری اس کو قیمت ادا کی جا سکتی ہے، مگر گناہ سارے کا سارا قیمت وصول کرنے والے پر۔ آئیے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کرونا وائرس سے شفا عطا فرمائی ہے، وہ صدقہ اتارے اور اپنے خون کا پلازما کسی ایسے شخص کو ڈونیٹ کرے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر دیکھیں اللہ دین و دنیا میں کیسی عزتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی